الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَّ اسمہ دی حمد اور ثنا اور درود لا تعداد آقا تو جہاں، آقا سروراں، نیر تاباں تتمہ دوراں، حامی بے کساں شافع روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اہل اسلام سنگیوں، دوستوں، بزرگوں، حاضرینوں، سامعین، سلامتی ہوئے انہاں لوگاں تے جڑے رب دی طرفوں ہدایت نے اور اللہ دا کرم اور اللہ دا فضل ہوئے اور اللہ دی نصرت انہاں دے نال ہوئے جو اللہ اور اس دے رسول دے دین دی بلندیاں دے اندر کوشش کر رہے نے، محنت کر رہے نے. اللہ اپنے حبیب دے غلامہ دی مدد فرمائے.
معزز سنگیوں، دوستوں، بزرگوں، حاضرینوں، سامعین، ماشاءاللہ میرے قابل قدر دوست احباب بھی تشریف لائے نے، اور انتظامیہ مسجد اعضا انہوں نے اور مولانا احسان اللہ صاحب نے سب نے مل کے کوشش کی تھی، جس دی بدولت اسی اور تسی سب دوست احباب اکٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ ریحان بابر صاحب آئے نے، حکیم صاحب تشریف لائے نے، عثمان فرقی اپنا ہے ماشاءاللہ، قاری احسان اللہ صاحب تشریف لائے نے، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے نے۔ اللہ سب نو خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آپ دوست احباب بھی یقیناً قابل تکریم ہو کہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفلے بیٹھے ہو۔ حضور دا ذکر پاک سننے والا ہر بندہ ہی قابل احترام ہوتا ہے، قابل قدر ہوتا ہے، بشرطے کہ ہوئے ذکر سننے والا۔ اور چپ کر کے بوائے، چپ کر ہوندے ہوں مسیطی آگے بھی نہ کھلون دے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماندہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ قرآن مجید میں بارہا کئی جگہوں پر کہیں پہ ذکر ملتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ عزتیں تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں۔ تو اسی رب ذوالجلال نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، پر ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جو عزتیں ہیں وہ اللہ نے اپنے تمام برگزیدہ جو بندے ہیں ان کو بھی عطا فرمائی۔ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں، ہاں مگر وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ذاتی طور پر کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، نہ ہم مالک ہیں، نہ ولی مالک ہے، نہ نبی مالک ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے ذاتی طور پر، کوئی کسی چیز کا بھی مالک نہیں۔ ہاں جب وہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی عطا سے پھر وہ عطا اتنی فرماتا ہے کہ بنائے سارا کچھ خود، اور اس کی حاکمیت جو ہے وہ اپنے رسول کو عطا فرماتا ہے۔ تخلیق وہ کرے اور حاکمیت اپنے رسول کو دے، اور پھر جب کرم کرے، پھر جب کرم فرمائے تو پھر جو رسول کے غلام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر اپنے نبی کے توسل سے اپنے حبیب کے غلاموں کو بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ ایک چیز ہوتی ہے عارضی طور پر، جیسے ہم ہیں دنیا میں عارضی طور پر ہے، ہمارا ذکر ہے دنیا میں عارضی طور پر ہے، ہم مرتے جائیں گے ہمارے ذکر مٹتے جائیں گے۔ بندے بڑے بڑے آتے ہیں، بڑی بڑی دولتوں والے، بڑے بڑے اونچے لوگ آتے ہیں،
مٹ جاتے ہیں. جب مرنے کی دیر ہوتی ہے تو مرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تذکرے بھی ماری جاتے ہیں. ہم نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی نہیں دیکھا اور مولا علی کو بھی نہیں دیکھا. حضور کے اصحاب میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، مگر آج بھی ان کے ذکر باقی ہیں، موجود ہیں، اور آج بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان وجوہات کو بھول گئے کہ ان کے ذکر باقی ہونے کی وجوہات کیا ہے. ان وجوہات کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، کہ تم لوگ میرے نبی کے بن جاؤ، ارے پھر قیامت بھی آ جائے گی، جو نبی کا ہو جائے گا وہ کبھی مرے گا نہیں. اب کون سی مسجد ہے، کون سی محفل ہے جس مسجد میں، جس محفل میں، جس جمعہ پر یا جس خطبہ میں، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا خطبہ نہیں ہے، کوئی ایسی محفل نہیں ہے جہاں پہ اصحاب محمد و اہل بیت محمد کا ذکر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمانی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے انہوں نے سب کچھ اپنا جوڑ لیا تھا رسول اللہ کے ساتھ. انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے ساتھ جوڑ لیا تھا، اور جو اپنا سب کچھ حضور کے ساتھ جوڑ لے پھر اللہ ان کو دنیا کے جانے کے بعد مٹاتا نہیں، بلکہ ان کا ذکر ہر زبان پر جاری رہتا ہے. آپ نے کون سا غازی، وہ کیا نام تھا ان کا، غازی علم الدین صاحب، ہم نے نہیں دیکھا، نہ محلہ دیکھا، نہ گھر دیکھا، نہ ان کے باپ کو دیکھا، نہ ان کو دیکھا، پر ہر بندے کو پتا ہے پتر درخانہ کا تھا جی. اور یہ بھی پتا ہے کہ اگرچہ وہ تھے ان پڑھ، یعنی وہ ظاہری طور پر اسکول بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے اور مدرسہ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، مگر ایک عادت جو سب سے زیادہ پسند آئی رب کو وہ یہ تھی کہ وہ عشق محمد میں ڈوبے ہوئے تھے. ارے مرے وہ بھی ہیں، مرنا ہم بھی ہیں. ہم کہتے ہیں کسی کے نام لگ کر مر جاؤ، رب تمہیں مرنے نہیں دے گا بلکہ اللہ تمہیں زندہ فرمائے گا. ویسے بھی تو مرنا ہی ہے نا، جب وقت آئے گا، ٹائم آئے گا تو ہم مر جائیں گے. یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس بندے نے اتنے سال زندہ رہنا ہے، جینا ہے، نہیں، کوئی مقررہ وقت نہیں ہے. یوں جیسے موت کا وقت آئے گا، جہاں پہ بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے، وہاں پہ مر جائے گا. وقت جو آ جانا یارہ مرنا تیونج بھی ہے، توڑے مرو تے چاجدہ ہو کے. چلو بڑا چاجدہ ہو کے نہیں مر سکتے تے اپنا جڑا اندر ہے انہوں تے کنٹرول کر لو، کو اپنا ایمان تے چاجدہ اپنے اندر رکھ لو، بدبودار تے شاءاللہ بندہ بھی نہ ہوگے. سمجھ نہیں آ رہی؟ بندے کو سمیل آ رہی ہوگی تے بندے ہو دے نیڑے بند بھئی یارے دے جس وچ سمیل آ رہی تے جی دیکھو عقیدے دی سمیل ہوندی ہوئے او دے نیڑے کیوں بند جی سوچنے دی دے گل ہے نا. بھئی ظاہری طور تے جس وچ سمیل آ رہی ہوئے، بدبو آ رہی ہوئے تے بندے تھوڑا پیچھے ہٹ کے رہندے نے، بندے اس دے نیڑے نہیں جاندے.
تے نہ بندے اس بندے نو اپنے نیڑے بان دیندے نے تے جدے وچوں ایمان دی خوشبو نہ ہوندی بھی ہوئے او دے نیڑے کیویں بج کے بہ جاندا ہے بد مذہباں نال ساڈیاں یاریاں نے بد مذہب ساڈے سب کچھ نے جدوں یہ جہاں بندے نال یاری ہو جاوے بیٹھک ہو جاوے اس وقت غیرت ایمانی تو مر جاندی اس وقت کی پتہ ہوتا ہے کہ ناموس رسالت کی ہے ناموس صحابہ کی ہے ناموس اہل بیت کی ہے اے مسئلے سمجھنے واسطے بندے دا غیرت مند ہونا ضروری ہے انہاں مسئلے نو سمجھنے واسطے اندر غیرت دا ہونا ضروری ہے تے جلے بندہ بے غیرت ہو جائے اس لئے نہیں سمجھ لگتی بھی صحابہ دی عزت کی اور نبی دی عزت کی اور نبی دی اہل بیت دی عزت کی ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھنے واسطے ایمانی غیرت اندر ہونا ضروری تو کی سمجھ دے ہو اسی دنیا دار اگر اس مسئلے دے اندر قریب نہیں ہوانگے تو کیا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کیا اس دے اندر کوئی جھکاؤ آ جائے گا نہیں یہ رب نے فرما دیتا ہوا ہے کہ ایسا اپنے محبوب نو عزت دیتی ہوئی ہے تو جنہوں رب عزت دے وے رب تھوڑے عرصے واسطے نہیں دینا رب جس نو عزت دے وے اور پھر اس دے رسول تو پھر رسولہ وچوں رسولہ دا سردار رسول کون جڑا انہاں دی عزت دے اندر تھوڑی بھی کمی لیا بٹاوے اے تو محض ایک امتحان ہوتے ہیں دنیا دے اندر عارضی طور تے امتحان رب چیک کرتا ہے اپنے بندیاں آج اپنا معاملہ آیا نا تو تکو نا کتنی مشکل ہے تے اے ذرا نظر دوڑاؤ کھاں صحابہ محمد دے دور دی طرف ادوں تکو نا کہ ادوں سپر پاور روم والے اے سارے لوگ انہاں دا مقابلہ کرنا کتنی مشکل سی تو اس دور دے اندر جنہاں نے اپنے پتر بھی کو آئے نے انہاں نو اصحاب محمد آکھیا جاندا ہے ساڈے کولوں تے منہ باہر نہیں پہ نکلی اتنے بزدل ہو گئے ہاں تے پھر بول دے صحابہ دے بارے تے او سن جنہاں اپنا سارا کچھ چھڑیا اپنے یار دی خاطر اللہ عزتہ بھی دین جی عطا فرمائے آج دے دور اس مومن دی عزت ہے یا نہیں اور ایمان والے دی عزت ہے یا نہیں تے اے عزت تہاڈی کس تو اس وجہ تو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہویا جی اس وجہ تو عزت تے جیڑا کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہو دے واسطے عزت تے ہے نا ایویں ہی ہے نا جڑا حضور دا کلمہ پڑھے عزت ہو دے واسطے یعنی جڑا مومنین دی لسٹ چاہوے ہو دے واسطے عزت تے صدی کتنی ہے چو صدی کتنی جا رہی 15ویں جا رہی 1440 41 ہجری جا رہی ہے وہ 15ویں شروع ہوئی ہے نا تے 15ویں صدی ہے جے تسی ایمان والے ہوو تے عزت تواڈے واسطے بولو عزت تواڈے واسطے بجنیاں ایڈے پرسکون ہو کہ نہیں بہو 15ویں صدی دے اندر کلمہ پڑھو حضور دا تے کم بھی چنگے کوئی نہ ہونا تے مڑ بھی عزت تے جڑے وہ پہلی صدی دے لوگ ہیں تسی 15ویں دے ہو تے کم بھی ایک نہیں چنگا تے موڑ بھی عزت ہے تے جنہ سامنے یار نو تک کے تے والی اللہ العزت دی جڑی تفسیر محبوب کو پڑھی ہے انہاں مومنین دی پہلی جماعت اصحاب محمد نو رب نے کتنے عزت نال نوازا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بھائی تسی 15ویں صدی والے ہو تے عزت والے
جڑے پہلی صدی والے آئے جڑے محبوب بیٹھتے سن تے حضور دے سامنے حضور دے قدمیں وچ بیٹھ کے قرآن حضور پڑھاندے آن تے پڑھدے آن عزیزاں نے دی وقار تاں واسطے سیاں نے تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا مازاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تکیا نصیبہ والیاں جلوہ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے میرے حضور دے غلام واسطے بھی عزت یار 15ویں صدی والے لوگ ساڑھے واسطے عزت ہے ذرا تکو نہ لوگانو جنہ حضور دا کلمہ پڑھے آئے حضور دا دیدار کیتا ہے رب انہوں کتنی عزت دیتی ہے اتنی عزت عطا فرمائیے فرمایا او میرے حضور دے صحابہ رب نے بڑا بڑا انعام دیتا ہے انعام کیا ہے اللہ دے حبیب بولے فرمایا صحابہ تسا مینوں تکیا ہے اللہ نے توانو جنت دیتی ہے تے جیڑا توانو ایمان دی حالت نال تکے گا اللہ توانو تکنے والیاں نو بھی جنت عطا فرما دے گا اے پہلی جماعت دی اپوزیشن ہے انہاں دی شان ہے کہ جیڑا توانو تک لے گا ایمان دی نظراں نال اوے اصحاب محمد نو جیڑا ایمان دی نظراں نال تکے رب تے اونوں بھی جنت دے رہا ہے موڑ ایتھے نہیں گل فرمایا اے میرے صحابہ توانو تکنے آلیاں نو جیڑا تک لے ایمان دی نظراں نال توانو تکنے آلیاں نو جیڑا تک لے تیجی تھاں تے گل توڑی تے جنہاں نو تکن والیاں دو جماعتاں جنتی بھی ہوندیاں نے خود او صحابہ کیوں نہ جنتی ہون تیری زبان سڑے ہو کتے آ جڑا صحاب دے بارے برا بولے اور جنہاں نو تکنے والے بعد دے دو گروہ جنتی ہوندے پہنے پہلا گروہ کیویں نہیں جنتی ہو سکتی انہاں دے کو جنتی ہونے شک نہیں کوئی شک نہیں اللہ انہاں نال راضی عزیزان دی وقار فرمایا عزت اللہ واسطے بھی اللہ دے رسول واسطے بھی رسول اللہ واسطے بھی عزت ہے اللہ دے رسول واسطے عزت ہے اللہ نے
اپنے رسول نو آپ عزت عطا فرمائی تے جڑی رب دی دیتی ہوئی عزت ہے کوئی دنیا دار میرے حضور دی عزت نو گھٹا نہیں سکدا او لوگو گمان نہ کریو اسا رسول دی ناموس واسطے نکل لیا اسی حضور واسطے نکل لیا نا نبی دی عزت اساڑی محتاج نہیں حضور مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اسا حضور دا ذکر کری دے ادنال حضور دی شان بڑھا نہیں لوی دی بلکہ حضور دے ذکر دی تو فیل اسا گناہگاراں دی اللہ شان ودا دیندا ہے یعنی بڑی شان بڑی شان یعنی رسول اللہ دا ذکر ساڈا محتاج بلکہ اسی حضور دے ذکر دے بھی محتاج ہیں تے حضور دے بھی محتاج تو بات تو ساری عزت رسول دی روڑا ہے کہ عزت رسول دا مسئلہ تے سمجھ نہیں آ رہا کہ عزت رسول دے مسئلے نو سمجھو ہوئی تے سمجھ نہیں آ رہا اور چلو جماعتاں تو سا اپنی نویاں بنا لئیاں ایک علیحدہ بات ہے پر کلمہ تے پھر بھی محمد رسول اللہ دا پڑھ دے ہو نا تو جڑے لوگ سمجھ دے نبی حضور دی عزت دا مسئلہ ساڑھا مسئلہ نہیں ایک اسے پالٹی دا ہے یا جماعت دا ہے تو انہاں لوگوں واسطے میں ضرور عرض کرانگا کہ تسی جنہ دے محبدار ہو کسے دے بھی جس دے بھی محبدار ہو ہر ایک نو عزت حضور دی وجہ تو لبی ہے نا تے جاج خاموش بیٹھے ہو رسول دی عزت تے پرواہ نہیں تو پھر ضرور سوچیو جو آن والے وقت یہ رسول دی عزت تے پرواہ نہیں تو آنو تو پھر آن والے وقت کسی اور دی عزت دی بھی کوئی پرواہ نہیں آج جو میرے نبی دی عزت تے حملے ہو سکتے نہیں تے گالوں کسی اور دی عزت تے بھی حملے ہو سکتے سمجھو نا اس مسئلے نو بھی تو سمجھو عزیزم و دوستم نام ہی جو تسی حضور دا ذکر کرو یا عزت رسول واسطے نام ہی پیرا دیپے تو پھر بھی رسول دا مقام کو گھٹ نہیں دیا بلکہ یہ ایک امتحان ہے آزمائش دی گھڑی آزمائش دی گھڑی عزیزان دی وقار تے جنہ چر بندہ عزت رسول تے نہ آوے انہ چر مومن ہی نہیں جدو عزت جب تک عزت رسول دے تقاضے نہیں پورا کردا انہاں چر تے مومن ہے ہی نہیں کچھ بندے جڑے نے اس تسبیحاں پڑھدیاں نے نمازاں نو بھجے نے کوئی حج کرن بھجے ہوئے نے کوئی کدائی بھجے نے عزت رسول دا مسئلہ نہیں ساڈا مسئلہ نہیں رب فرماندا جی یہ تہاڈا مسئلہ نہیں تے تہاڈے سجدیاں دی سانو بھی ایڈی کوئی مردو سجدے کرو یا نہ کرو بے فائدہ کیونکہ سجدے دی قبولیت دا دار و مدار جڑا وہ عزت رسول تے رکھیا گیا عزیزان دی وقار فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا تسی ایمان لیا اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے کے آؤ نا اس تو بعد جڑی سارے تو پہلی ڈیوٹی ہے سارے تو پہلا جڑا فرض ہے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کلمہ پڑھنے تو بعد میرے نبی دی عزت تو آٹے تے فرض ہے میرے نبی دی تعظیم تو آٹے تے فرض ہے وَتُسَبِّحُوهُ نبی دی عزت پہلے تے تواڈیاں نمازاں بعد نبی دی عزت پہلے تے تواڈیاں تسبیحاں بعد نبی دی عزت پہلے وے تے تواڈے دم درود تے ورد و رات جو کچھ ہے نے وہ سب بعد نے پہلے رسول اللہ دی عزت عزیزان دی وقار صحابہ کرام
میرے حضور دے اصحاب رسول اللہ دی کیویں عزت کی تھی، اصحاب محمد نے کیویں عزت کی تھی. گرامی قدر دوست ذرا اندازہ لگا دے جاؤ نا. ان ابا بکر یصلی لهم فی وجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ. حضور دے صحابی فرماندے نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ قربان، حضرت صدیق اکبر مسلط کھڑے نے. انہاں دنہ دے اندر مسلط کھڑے نے جدو میرے حضور آخری ایام دے اندر نے. نبی پاک سرکار اپنے حجرہ مبارک دے اندر نے آخری ایام نے بیماری حضور دے قریبے، حضور علالت دے اندر نے آخری ایام جناب صدیق مسلط کھڑے نے. اللہ اللہ قربان فرمایا الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم فی صفوف فی صلاتی. فرماندے نے جدو آخری دیہاڑا ہے حضور دنیا تو پردہ فرما رہے نے، اے اس دیہاڑے دی گل ہو رہی ہے. فرماندے نے اسی صفا بن کے کھڑے ہاں، نماز دی حالت صفا بن کے کھڑے ہاں. کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت فنظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقة مصحف. فرماندے نے اسی نماز دے اندر نبی پاک سرکار حجرہ عائشہ دے اندر کھڑے ہوئے نے. حضور نے پردہ ہٹایا ہے. فرمایا حضور دے پردہ ہٹان دی دیر اصحاب محمد نماز دے اندر کھڑے نے. اے جدو نماز ہے تسی کھڑے ہو جدو یہ تو نہیں پتا بھی ان سائڈاں تے کی ہو رہے ہیں جی. ادھر تے نماز ہے چانا اصحاب رسول بھی نماز ہے، پھر صحابہ ورگی نماز کون پڑھے. اللہ اللہ قربان فرماندے نے اسی نماز دی حالت دے اندر حضور نے حجرے دا پردہ ہٹایا ہے، پردہ مبارک ہٹایا ہے. فنظر الینا وهو قائم. حضور نے ساڑھی طرف تکیا ہے. نبی پاک سرکار حجرہ مبارک دے اندر کھڑے نے. اللہ اللہ قربان کأن وجهه ورقة مصحف. صحابہ نماز پڑھ دینے پر نماز پڑھنے والے کہہ رہے ہیں یار حضور دا چہرہ اس دہاڑے انجے جویں قرآن دا اور آنکھ نے. چہرہ مصطفیٰ انجے جویں قرآن دے ورک نے. زندہ باد زندہ زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. فما ورقت مصحف. حضور دا چہرہ مبارک انج جویں اللہ دا قرآن نے ورک نے. میں کہ صحابہ تسی تے نماز پڑھتے پے ہو، نماز پڑھتے پے ہو. نماز پڑھ دیا صحابہ نے دسیا یار ایک پاس نماز ہووے ایک پاس حضور ہون. نماز بعد وچ نبی دی تعظیم پہلے وے. نماز بعد وچ نبی دی تعظیم پہلے. اللہ اللہ قربان. ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا. حضور نے جدو تکیا فرمایا حضور نے تکیا حضور نے تکیا حضور تک کے مسکرا پہ نبی پاک سرکار آخری دیار آئے. حضور
اپنے غلاماں نو نماز دی حالت دے اندر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. حضور نے مسکرایا ہے. اللہ اللہ قربان صحابہ دی کیفیت کیا ہو گئی ہے. قال فبعثنا ونحن في صلاة من فرح بخروج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ قربان صحابہ فرماندے نے جدو حضور نو تکیا ہے حضور مسکرائے نے. فرماندے نے ساڑی نماز وال توجہ ہٹنا شروع ہو گئی ہے. حضور وال توجہ جا رہی ہے. سانو پتہ بھولدا جا رہا ہے اسی نماز دے اندر کھڑے ہاں. اللہ اللہ قربان صحابہ نے دسیا یار جدو یار دا چہرہ سامنے آ جاوے بے شک نماز بڑی اہم عبادت ہے پر حضور دے چہرے وال تکنا سارے تو بڑی عبادت ہے. صحابہ نے دسے بھائی حضور دے چہرے وال تکنا یہ سب تو بڑی بات. میں کیا صحابہ ایک پاسے نماز تسی نماز وال توجہ ہٹا رہے ہو تے صحابہ دا جو جواب فرماتے ریاضت نام ہے تیری گلی جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے یا فرمان نے ایک تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھے نہ رہ جاؤں. اندے تو مراد آج کل دے مرشد نہیں. یہ گل بھی یاد رکھے مت آج کل دے مرشداں نو سامنے بس ٹھیک ہے نہیں. جس مرشد نو حضور دی عزت دا صحاب محمد دی عزت دی کوئی پرواہ نہیں سانو مرشد دی بھی کوئی پرواہ نہیں. صحابہ دا عقیدہ پیا کردا اے تن میرا چشمہ ہووے تے مرشد ویکھے نہ رہ جاؤں. لولو دے مٹ لکھے لکھ چشمے ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں اور کندے والے بجا ایک دیدار نبی دباؤ سانو لکھ کروڑا فرمایا رسول اللہ مسکرا پہنے اللہ اللہ قربان فرمایا حضور مسکرائی نہیں. قال فبعثنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ونكس أبو بكر على عقبيه ليسل الصف فما جدو حضور نتکی آئے
جناب صدیق اپنی ایڑیاں دے بل واپس آن لگ پینے حضرت صدیق اکبر مصلی چھوڑن لگ پینے وَذَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاة فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رسول اللہ حضور تک دے پینے حضور تک دے پینے پہلی وجہ دستا جاؤ حضور مسکرائے نے جڑا میرا گمان ہے جڑا میرا ذہن ہو یاد آئے جدو حضور نے تکیا ہے حضور دے اصحاب یعنی شاگرد مصطفیٰ آج مسلط کھڑائے شاگردہ دا جڑا استاد حضور تو بعد جڑا سارے تو اللہ شاگرد جدا نا صدیق آج او مسلط کھڑائے سارے حضور دے شاگرد انہاں دے پیچھے کھڑے نے میرے حضور اپنے شاگرداں تے فخر فرما رہے ہیں ایک مسکرار دی یہ بھی وجہ ہے تقدے پہ ہونگے کہ میرا سب تو قابل شاگرد مسلط کھڑا ہے صدیق تے پیچھے میرے شاگرد فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کتنے ادب دے نال کھڑے شاید مسکران دی ایک یہ بھی وجہ سی کہ میرے ہودیاں میرے پہلے شاگرد نو انہاں نے قبول کر لیا عزیزہ میری وقار جدو حضور مسکرائے صحابہ نماز دی حالت دے اندر نے پر ہون نماز بھولنا شروع ہو گئے نے اور خیالات بدل دے جا رہے ہیں تصورات بدل دے جا رہے ہیں اللہ اللہ قربان جناب صدیق مصلی تو پیچھے اٹھنا شروع کر دیتا ہے آلے حضور آئے نہیں حضور حجرے دے اندر کھڑے نے صدیق مصلی چھوڑ رہے نے میں کہ صدیق حضور آ جاندے مصلی چھوڑنا حق بننا یار آلے حضور حجرہ دے اندر کھڑے نے اے حضور دے صحابی اگدو مصلی چھڑ دے پہ فرمایا اے نبی دے امتیو صدیق دسنا چاہتا ہے یار پاویں مصلی امامت دے کھڑے ہو جدو حضور سامنے اور مصلی چھڑ دے وہ جدو حضور آ جان حضور دی تعظیم دے اندر مصلی تو پیچھے ہٹنا ایدہ نہ ہی تا ایمان اے تا ایمان پیالے آئے نہیں این دور کھڑے کملی والے تے آن تو پہلے مصلی تو پیچھے ہٹنا صدیق اکبر نے امت نو درس دیتا ہے کہ اے جے نبی دی تعظیم اور نبی دی قدر کریے عزیزان دی وقار جدو حضور نے تکیا وَذَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حضور سمجھ گئے حضور سمجھ گئے کہ ان جڑے میرے شاگرد نے نا اے میرے دیدار چونکہ کافی دن سن حضور حجرہ مبارک چمار نہیں آئے تو اس دیہڑے آخری دیہڑے دی گل ہو رہی ہے جدو حضور دنیا تو پردہ فرماندے نے صحابہ جدو چہرہ مصطفیٰ تے کیا جڑے ہر ویلے تک دے آن جڑے ہر ویلے تک دے آن انہوں نے موڑ کدی کے دی تکیے تو پھر جڑیاں جدائیوں برداشت نہیں ہونی ہے مشکل ہوتا ہے نا تو بعض تے اتنے پیارے حال نا ایک محبت دی گل آگئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور نے ایک دیہڑے فجر دی نماز پڑھائی تھی ایک صحابی ملنے واسطے گئے ہوئے حضور فرماندے نے تھوڑا ملیا کرو تھوڑا ملنے نال محبت ود دی پیچھے صدیق اکبر بھی بیٹھے سن دعا ہوئی اٹھ کے ٹور گئے زور ہوئی اذان دا ویلا ہویا آئے نے نماز پڑھی حضور دے پیچھے پڑھی دعا ہوئی اٹھ کے ٹور گئے ملے نہیں فجر تو بعد بھی حضور نے پوچھا صدیق کتھے زور ہوئی تے پھر پوچھا صدیق اکبر کتھے نے عصر دی نماز ہوئی نا تے صدیق اکبر پڑھ کے ٹور گئے تے حضرت انس فرماندے نے حضور نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا آج سویر دا میرا صدیق نہیں نظر آ رہا حضرت انس فرماندے نے میں دوڑ پیا صدیق اکبر او صدیق تینوں رسول اللہ بلا رہے ہیں جدو حضور دا حکم ہویا فرماندے نے صدیق اکبر دوڑ پیا تے دوڑتے ہیں حضور کو آ گئے حضور نے فرمایا صدیق صبح دا کتھے سی عرض کیتی یا رسول اللہ پڑھی تو آڈے مگری پر سویرے خود ہی تے فرما رہے سو تھوڑا ملیا کرو تھوڑا ملنے نال محبت ود دی اور اگلے جملے سنو
حضور فرماتے ہیں صدیق تینوں تے نہ آکھیا تو میں صدیق کیا تینوں آکھے میں تینوں تے نہیں کیا میں صدیق تو ملیا کر تو میرے قریب رہنا ہے تو میں نے راحت مل دی اے او صدیق اکبر اے او صدیق اکبر اللہ اللہ قربان جدو مسلح تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے نا حضور نے اپنے صحابہ دے ذہن نو پڑھ لیا وَظَنَّ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاۃ حضور سمجھ گئے کہ ان قریبی اور نماز چبار آ جائے فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی پھر حضور نے اپنے ہاتھ مبارک نال اشارہ فرمایا وما صدیق مسلح تو پیچھے نہ ہٹ چل مسلح دے اوپر اشارہ فرمایا حضور نے یعنی اے ان بندہ کعبے وال منہ کر کے کھلوتے ہو گئے تے حجرہ مبارک پر ہو گئے جی اشارہ ہو رہا ہوئے حجرے چوتے منہ کعبے وال ہو گئے تے جے پھر بھی بندہ اشارے نو تکے تے پتہ لگدا ہے پہ پاویں منہ کعبے والی ہاتھ توجہ ہوتے ہی آئی جدو اشارہ ہو رہا ہے پھر حدیث تو یہی ثابت ہو رہا ہے بھی توجہ ادھر ہی سی جدو اشارہ ہو رہا ہے اللہ اللہ قربان عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بولے کیا فرمان نے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگ وچ مدینے تے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی عزیزان دی وقار حضور نے فرمایا صدیق نماز نو مکمل کیجئے ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارخ السطر پھر حضور بیٹھ گئے پردہ مبارک فرما لے آئے قال جناب انس فرماندے نے قال فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومی ذالک فرمایا اسی دہاڑے حضور پردہ فرما گئے نے ساڑھے تو بچھڑ گئے نے اللہ اللہ قربان عزیزان دی وقار صحابہ نے دسیا یار حضور دی تعظیم کیا ہے نبی دی عزت کیا ہے حضور دے صحابہ نے دسیا ہے یار حضور دی عزت کی میں کرنی ہے صحابہ عزت کر کے دس گئے نے اور جیڑا عزت والا ہے وہ اصحاب دی بھی عزت کرے گا اپنے نبی دی بھی عزت کرے گا کہ جیڑا آپ عزت والا نہیں نہ حضور دا لحاظ کرے گا نہ اصحاب حضور دا لحاظ کرے گا نہ اہل بیت حضور دا لحاظ کرے گا انہ دا لحاظ ہون واسطے بندے دا مومن ہونا ضروری ہے اصحاب محمد دی تعظیم واسطے مومن ہونا اہل بیت اطہار دی تعظیم واسطے مومن ہونا تے حضور دی تعظیم واسطے مومن ہونا ضروری عزیزان دی وقار ایمان والے ہونا چاہتے ہو محمد کی
غلامی دین حق کی شرط اول ہے، او اگر اس میں ہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ فرمایا عزت اللہ واسطے بھی، اللہ دے رسول واسطے بھی، وللمؤمنین اور مومنہ واسطے بھی عزت ہے۔ بیلیو تسی کیا سمجھو رسول دی عزت کیا ہے؟ تسی عزت رسول لو کیا سمجھو؟ اللہ اللہ قربان اعلیٰ حضرت فرماندے نے لوگوں جنہوں دنیا دے اندر حضور دی عزت دا پتہ نہیں چلیا، مرنے دی دیرے رب عشر دے میدان دے اندر ہر ایک تے حضور دی عزت واضح فرماوے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا تے عقیدہ ہے یہ فقط اتنا سبب ہے بد میں انہیں عقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ میرا عقیدہ یہ وے بھئی عشر دا میدان لگنے دی وجہ یہ وے کہ رب اس دیاڑے اپنا محبوب تکاوے تکو دنیا دارو او میرے نبی دی امتی ہو تے نبی تو پہلے امتی ہو آئی سارے تک لو میں اپنے نبی نو مقام کیا عزیزان دی وقار اللہ قرآن مجید دے اندر فرماندہ ہے، فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے سونا نبی ان قریب تو آڈا رب تو انو مقام محمود عطا فرماوے گا۔ بھائی مقام محمود کیا ہے؟ یہی تے مقام ہے۔ فرمایا اے او مقام ہے جتھے کسے نبی دی نہیں سنی جائے گی، جتھے کوئی سفارش نہیں چلے گی، اوتھے میرے حضور دی سنی جائے گی۔ جدوں کوئی نہیں بولنے والا ہوئے گا، عشر دا میدان ہوئے گا، جدو ساری زبانہ خاموش ہون گیا، حضور فرماندے نے انا خطیب یوم القیامہ، اما قیامت دیہاڑے میں خطیب ہوواں گا، یعنی جدو کوئی نہیں بولے گا ادو میرے حضور ارشاد فرمان گے، جدو سب خاموش ہونگے ادو حضور دی چلے گی، جدو کسے دی نہیں سنی جائے گی ادو میرے حضور دی سنی جائے گی، جدو کوئی شفاعت نہیں کرے گا ادو میرے حضور کرنگے، حضور تو بعد حضور دے غلام بھی کرنگے، اس دے آڑے بھی رسول اللہ ہونگے، اللہ دے عرش عظیم ہوئے گا، رب دے عرش عظیم تجلوہ افروز میرے حضور دی ذات ہوئے گی، میرے حضور دی ذات اقدس رب دے عرش عظیم تے جلوہ افروز ہوئے گی۔ رب فرمائے گا دنیا دارو تک لو آج میرے یار دا مقام کیے، آج تکو میرے نبی دی عزت تے گلہ کرنے آنے، آج تکو میرے محبوب دا مقام کیا، اے یو مقام ہے جڑا اللہ فرماندہ ہے اے محبوب اسی تو انو مقام محمود عطا کرا۔ رب فرماندہ ہے اے محبوب اسی ان قریب تو انو مقام محمود عطا کریں گے، مقام محمود عطا کریں گے۔ تو پھر جدو مقام ہوئے گا حضور فرماندے میرے کل جبریل آئے والا سوفا یعطیک ربک فترضی، سنیا اللہ فرماندہ ہے تو آڈا رب تو انو اتنا عطا کرے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ۔ حضور فرماندے نے اے جبریل پھر سن لے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جنہ چر میرا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں چلے، اس ویلے تک راضی ادو ہوں گا جدو آخری امتی بھی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں چکڑ کے جنت لے جائے۔ یاد رکھنا ایدے تو مراد گناہ گار ہے، ایدے تو مراد یہ نہیں بھی بعد عقیدہ بک بک بھی کر دے رہا ہے تو پھر آکر نہیں اسی کلمہ پڑھنے ہیں، بعد عقیدہ جنت نہیں جا سکتا، بعد عقیدہ جنت مگر بعد عمل جنت چلا جائے۔ ایدہ تو مراد ہے بھی نہیں بھی ہون تسی بعد عمل ہی شروع ہو جاؤ، تھوڑا پولیاں دا حساب رکھی ہو جائے پھر کچھ کر لی ہو جائے۔
جے گناہ کرو تو پھر نال نیکی بھی کرو، گناہ کرو تو نیکی بھی کرو، اس وجہ تو کہ نیکی تے وہ چیز ہے جیڑی گناہ نو کھا جاتی ہے۔ محبوب اس دیہاڑے اپنے آخری امتی بھی کلمہ پڑھنے والوں جہنم وچ چکا ڈکے، جیڑا محبوب ادوں اپنے امتیاں نو نہیں بھولدا، جدوں ہر کوئی اپنا آپ بھول جائے گا تو جے دنیا تے اس محبوب دے نام لینا والے جے کھڑے ہو جان تے کیا محبوب اپنے غلاماں وال تک دے پے؟ کیا سمجھ دے جی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے نا وہ باہرلے ممالک کے ان کے ساتھ رابطے رسول اللہ کا نام لینے والوں میں نے کہا ہاں ہے، کچھ کہتے ہیں انڈیا سے، میں نے کہا ہے کیونکہ انڈیا میں تو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے جس کا نام معین الدین اجمیری ہے، انڈیا میں ہی تو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، نائب ہیڈ کوارٹر بھی وہاں پر ہے جن کو اعلیٰ حضرت احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں ہمیں ان کی سپورٹ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ جب نکل پڑے ہو تو خوف کرنے کی کیا ضرورت، فریاد امتی جو کرے حال غالب۔ عزیزان دی وقار میں آکھاں گا مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے پیارے محمد، وارث ہے میرے پیارے محمد، وارث ہے میرے پیارے، مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، کیونکہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو۔ اللہ احکم الحاکمین، میرے وہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت واسطے کھڑے ہوئے، اللہ انہوں دا حامی و ناصر، اللہ انہوں دا مددگار ہو۔ یاد رکھو نیت صاف ہو گئے، سیانے بندے کہندے نے نیت وال مراد، جیسی نیت ویسی مراد، جیسی نیت ویسی، تے جڑے انج نکل گئے نا ہن وہ اپنا گھر باہر ہر شے چھڑ کے ٹر گئے، اجے تک بھی بینر لگے نا جی اتوں اگے نکلو گے گولی لگ جائے گی، میں کہ جڑے اگے نکل گئے نا گولی سارا کچھ جل کے تے نکلے، ہن کوئی گولیاں وغیرہ تے ڈر نہیں، ہن تے بس جو رسول اللہ کے لیے نکل پڑا۔ یہ حدیث رسول بھی ہے، اور جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی، تو بس اللہ بھی اس سے راضی ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے راضی ہے۔ اور جس نے ہجرت کی، یہ ریاض الصالحین میں ہم نے حدیث پڑھی تھی، اور جس نے ہجرت کی دنیا کی خاطر
تو پس اس کو دنیا مل گئی مگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر ہے۔ اب ان کی نیت جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، ان کی نیت ہے رسول اللہ کی عزت، اس پہ پہرہ دینا۔ تو اب جو نکل پڑے ہیں اب ان کو رسول اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا انا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔